اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. Dear tots of class 10th, Assalamu alaikum to all of you. Dear tots, this is the third lecture of this short story titled Bully. Let's start the reading some of its paras. But Ramlal was worried about Bully. لیکن رام لال بولی کے بارے میں پریشان تھا. She had neither good looks nor intelligence. وہ نہ تو خوبصورت تھی اور نہ ہی عقل مند. Bully was 7 years old when Mangla was married. جب منگلا کی شادی ہوئی تو اس وقت بولی 7 سال کی تھی. The same year a primary school for girls was opened in their village. اسی سال ان کے گاؤں میں لڑکیوں کے لیے ایک پرائمری اسکول کھولا گیا. The تحصیلدار صاحب came to perform its opening ceremony. تحصیلدار صاحب اس کی ابتدائی یا افتتاحی تقریب کے لیے آئے. He said to رام لال. انہوں نے رام لال سے کہا. As a revenue official, you are the representative of the government in the village, and so you must set an example to the villagers. You must send your daughters to school. تحصیلدار نے رام لال سے کہا, تم محکمہ مال کے کارندے یعنی ملازم ہو, یعنی آپ سرکار کے نمائندے ہو, اور اس لیے تمہیں گاؤں والوں کے سامنے ایک مثال سیٹ کرنی ہے, قائم کرنی چاہیے. تمہیں اپنی بیٹیوں کو بھی اسکول ضرور بھیجنا چاہیے. That night when Ramlal consulted his wife, she cried, Are you crazy? If girls go to school, who will marry them? اس رات جب رام لال نے اپنی بیوی سے صلاح کی تو وہ چلا اٹھی, کیا تم پاگل ہو گئے ہو؟ اگر لڑکیاں اسکول جائیں گی تو ان سے شادی کون کرے گا؟ But Ramlal had not the courage to disobey the تحصیلدار. لیکن رام لال میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ وہ تحصیلدار کے حکم کے خلاف کر سکے. At last his wife said. آخر کار اس کی بیوی نے کہا, I will tell you what to do. میں تمہیں بتاتی ہوں کہ کیا کیا جائے. Send Bully to school. بولی کو اسکول بھیج دو. As it is, there is little chance of her getting married with her ugly face and lack of sense. بولی کو یعنی یہ صاف دکھائی دیتا ہے کہ بولی کی شادی ہونے کا کوئی امکان نہیں ہے. یعنی اس کی شکل صورت بھی اچھی نہیں ہے اور عقل بھی اس کی کم ہی ہے. Let the teachers at school worry about her. اسکول کے استادوں یعنی اسکول کے استادوں کو ہی استانیوں کو ہی اس کی فکر کرنے دو. The next day Ramlal caught Boli by the hand and said. دوسرے دن بولی کے والد یعنی رام لال نے بولی کا ہاتھ پکڑا اور بولا, Come with me. میرے ساتھ آؤ. I will take you to school. میں تمہیں اسکول لے جاؤں گا. Boli was frightened. She did not know what school was like. بولی کو معلوم نہیں تھا کہ اسکول کیا ہوتا ہے, اسکول کیسا ہوتا ہے. She remembered how a few days ago their old cow Lakshmi had been turned out of the house and sold. بولی کو یاد تھا کہ کس طرح کچھ دن پہلے ان کی بوڑھی گائے لکشمی کو گھر سے, یعنی اس گائے کا نام لکشمی تھا, کو گھر سے باہر کر دیا گیا تھا اور اسے بیچ دیا گیا تھا.
No. She shouted. نانا کرتے ہوئے، یعنی کانپتے ہوئے، ڈر کھاتے ہوئے، نانا کرتے ہوئے، یعنی لکنت سی آواز میں وہ چلا اٹھی. She shouted in terror. خوف کے مارے، دہشت کے مارے اس نے چلا دیا. And pulled her hand away from her father's grip. اور اپنے والد کی پکڑ سے اپنا ہاتھ کھینچ لیا، چھڑا لیا. What's the matter with you, you fool? ارے پاگل، تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ shouted رام لال نے چلاتے ہوئے کہا. I'm only taking you to school. میں تمہیں صرف اسکول ہی تو لے جا رہا ہوں. Then he told his wife. تب اس نے اپنی بیوی سے کہا. Let her wear some decent clothes today, or else what will the teachers and the other school girls think of us when they see her? آج اس سے کچھ بڑھیا یعنی اچھی قسم کے کپڑے پہنا دو، نہیں تو استانیاں اور دوسری لڑکیاں ہمارے بارے میں کیا سوچیں گے جب وہ اسے دیکھیں گے، یعنی جب وہ اسے دیکھیں گی. New clothes had never been made for بولی. ابھی تک بولی کے لیے نئے کپڑے کبھی بھی نہیں بنائے گئے تھے، سلائے گئے تھے. That old dress of her sisters were passed on to her. اس کی بہنوں کے پرانے کپڑے ہی اس سے دے دیے جاتے تھے. No one cared to mend or wash her clothes. کوئی بھی اس کے کپڑوں کی مرمت یا دھلائی کی پرواہ نہیں کرتا تھا. But today she was lucky to receive a clean dress which had shrunk after many washings and no longer fitted Champa. لیکن آج وہ خوش قسمت تھی کہ اس سے صاف پوشاک ملی تھی جو کئی دھلائیوں کے بعد سکڑ چکی تھی، اور اب چمپا کو پوری نہیں آتی تھی. یعنی یہ کپڑے چمپا کو اب یہ پوری نہیں آتی تھی، برابر نہیں ہوتی تھی. She was even bathed and oil was rubbed into her dry and matted hair. اس سے نہلایا گیا اور اس کے سوکھے اور الجھے ہوئے بالوں میں تیل لگایا گیا. Only then did she begin to believe that she was being taken to a place better than her home. تبھی اس سے بھروسہ آیا، تبھی اس سے بھروسہ ہوا، یعنی بولی کو یقین ہوا کہ اس سے اس کے گھر کی نسبت کسی بہتر جگہ لے جایا جا رہا تھا. تو اس طرح بولی کے دماغ میں، بولی کے ذہن میں اعتماد پیدا ہوتا ہے. تو پیارے طلباء و طالبات، آج کے اس ویڈیو لیکچر میں ہم اتنے پر اکتفا کرتے ہیں. آنے والے لیکچروں میں باقی ماندہ جو اس کے پیراز ہیں انہیں پڑھیں گے، ان کی ریڈنگ کریں گے، انہیں سمجھانے کی کوشش کروں گا. تو تب تک کے لیے خدا حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.